نو ڈاؤٹ ہمارے پاکستان کے اندر بہت ساری انسٹیٹیوشنس ہیں، جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشنس ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اور ایون ہمارے مدرسے ہیں، ہماری مسجدیں ہیں، کیا ہم تربیت کیوں نہیں پا رہے؟ کہیں نہ کہیں بیک آف دا مائنڈ منہ سے ہم کچھ اور نکال رہے ہیں، اندر کچھ اور چل رہا ہے. کامیابی کی ڈیفینیشن اندر کچھ اور چل رہی ہے اور باہر سے ہم کچھ اور بولی جا رہے ہیں. تو اس کو الائنڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ الائنڈ تب ہوگی جب اچھے لوگ، اسکالرز لوگ، غور و فکر کرنے والے لوگ، باعمل لوگ جب کوئی لیکچر بھی دیں گے، بات بھی کریں گے، اگر عمل میں ان کی زیادہ ہوگی اور بات میں ان کی کمی کم ہوگی تو وہ اثر کرے گی. مسجدوں میں یہ جو ہمارے سو کالڈ علماء جو ہیں، مطلب جو اچھے ہیں وہ تو اچھے ہی ہیں، لیکن جو ہر کسی کو ہم نے بٹھا دیا ایسے ہی، وہاں پہ جو لوگ اچھے لوگ جائیں گے، پریکٹیکل لوگ جائیں گے. پاکستان کا پریزیڈنٹ جو ہے نا، وہ اگر جا کے جمعہ کے خطبہ دے گا، اچھا بزنس مین جو موٹیویٹڈ ہے اللہ کے نظام سے، وہ جا کے جب مسجد میں نماز پڑھائے گا تب چینج آئے گی. تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں اس لیے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم سب لوگ اس راستے پہ آ جائیں کہ جو صحیح راستہ ہے نا وہ کامیابی کا راستہ ہے. اور ہم اگر کامیاب نہیں ہو رہے تو ہم ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک چیز ہماری ٹھیک ہو، ہم سارے بیلنس پھر بھی نہیں ہیں. اگر ہم جو اچھا سوچتے بھی ہیں نا وہ بھی بیلنس نہیں ہے، تو آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ ہم بیلنس نہیں ہیں. بیلنس کیسے نہیں ہے کہ کیا ہم نے معاشرے کے بارے میں پڑھے لکھے لوگوں نے سوچا؟ یہ ابھی تو چلیں پھر بھی کچھ نہ کچھ لوگ پالیٹکس میں آنے کی کوشش کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں. کیا یہ 10 سال پہلے چلے جائیں، پالیٹکس میں جو پڑھا لکھا آدمی ہے وہ کبھی سوچتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ میرا کام نہیں ہے. کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ وہ اس کی تربیت ایسی ہوئی ہے کہ وہ سیلفش بن چکا ہوا ہے. وہ سب سے زیادہ بڑا سیلفش بن چکا ہوا ہے اس فرسودہ نظام سے. تو کبھی بھی ہم نے کسی کا بھلا کرنے کی سوچا؟ نہیں سوچا. پڑھے لکھے طبقے نے نہیں سوچا. اور کیوں نہیں سوچا؟ کیونکہ ہم کامیابی ادھر سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا جب سیلفش کریں گے کام تو پھر ہم کامیاب ہوں گے. کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ آپ ہو بھی جائیں تو تبھی بھی امبیلنس رہیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ ہم پڑھے لکھے لوگ اس چیز کو سمجھیں گے نہیں کہ ہم اگر ٹھیک ہے ہم سوچتے اچھا ہیں، اس گڈ ون، مطلب بہت اچھی چیز ہے کہ ہم سوچتے تو کم از کم اچھا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری 2-3 چیزیں اور بھی ہیں جن کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم نے باجرت بھی ہونا ہے. سیلفش نیچر سے نکلیں گے تو باجرت بھی ہوں گے. اور پھر ہماری کامیابی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کولیکٹیو کامیابی ہے ہماری، جو سب کی کامیابی ہے. میں اکیلا کامیاب ہو جاؤں گا تو یہ کامیابی نہیں ہے. تو اسلام بھی اسی کے گرد ہے کہ کولیکٹیو کامیابی کے اوپر ہے کہ ہم سب ایک ہی، مطلب کم از کم ایک تھریش ہولڈ تو کمپلیٹ کریں نا. چلیں آگے کوئی بڑھ جاتا ہے، کوئی تھوڑا بڑھ جاتا ہے، لیکن کم از کم منیمم تھریش ہولڈ جو ہے نا سب کا تو برابر ہونا، جس میں سروائیول ہے. یا ایون ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھ لیں کہ ایک منیمم سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ اچیو کرنا ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے دیانتدار ہونا ہے، آپ نے دوسرے کی خدمت کرنی ہے، محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ کچھ چیزیں جو ہیں یہ تو ہونی چاہیے نا. تو یہ جب تک ہم بیلنس صورتحال میں نہیں جائیں گے ہم اچھے انسان نہیں بن سکتے اور انفلوئنشل انسان نہیں بن سکتے، اور اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور جب تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے نا تو لوگ بھی کامیاب نہیں ہوں گے. کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ورس دور سے آپ گزر رہے ہیں تو آپ چند لوگوں کو ٹھیک ہونا ہے جو کہ مثل راہ بنے کسی کے لیے، کہ وہ آپ کو دیکھیں تو آپ کو دیکھیں اور سمجھیں کہ یار یہ دیکھو فلاں بندہ پڑھا لکھا آدمی، باجرت آدمی، ٹھیک ہے، دنیا کے معاشرے کے لیے اس نے یہ کام کیا اور جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالا اس میں کامیاب ہوا. کیوں کامیاب ہوا؟ کیونکہ اس کے پیچھے جو اس کے اصول، اچھے اصول کار فرما تھے. اور بلیو می آر ناٹ کہ جو لوگ آپ کو سکسیزفل نظر آتے ہیں نہیں، وہ دنیا کے لحاظ سے بھی آپ ان کی پیچھے بیک گراؤنڈ، ان کی بایوگرافی پڑھیں نا تو آپ کو یہی پتہ چلے گا کہ ان کی یہ چیزیں کوالٹی تھیں. انہوں نے بھی کسی جگہ پہ کسی سٹیج پہ یہ چیزیں سمجھیں اور اپنے آپ کو مولڈ کیا، یا اگر برے تھے تو اچھے ہو گئے. ٹھیک ہے، اگر پہلے سے اچھے تھے تو اس کی وجہ سے ان کو کامیابی ملی. برائی سے کبھی بھی کامیابی نہیں ملتی. تو جب ہم خود کسی طرح ایگزامپل بنیں گے تو ہمارا معاشرہ تب
آپ کو دیکھ کے وہ کام کرے گا جو آپ اچھے کام ہیں. کرپشن سے پاک معاشرہ, یا کم از کم منیمم کرپشن, اخلاقیات اچھے ہوں, کولیکٹیو ایفرٹ ہو, ایک قوم کی حیثیت ہو, سارے لوگ ایک منیمم تھریش ہولڈ پہ ہوں, باقی آگے بڑھے یا نہ بڑھے اس کی اپنی مرضی, کچھ اور کام کرتا ہے, ہر بندے کی اپنی ایبلٹی ہے, ضرورتیں تو پوری ہونی چاہیے. تو اس کے اوپر کوئی آپ کی کوئی بات؟ سر دیکھیں ملٹیپل چیزیں نا, کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ وہ کہانی پڑھائی جاتی تھی, تو اس میں یہی تھا کہ وہ دوسرے کی چیز دیکھ کے اپنے ہی سائے پہ جھپٹتا ہے اور اپنا ٹکڑا بھی گوا بیٹھتا ہے. تو اب وہ چیز ہم لوگوں نے یاد تو کی تھی, مگر وہی جو چیز آپ نے کہی کہ ہم لوگوں نے بچپن میں پڑھا ہے کہ پڑھائی کیوں کر رہے ہیں ہم, وہ کہانی کیوں یاد کر رہے ہیں, نمبر لینے کے لیے. ہم نے اس سے سبق نہیں لیا کہ وہ کیا پڑھا رہے تھے. تو اب ہم لوگ نمبر بھی لے لیں گے, پہلے بھی آ جائیں گے, مگر اس کہانی کو پڑھانے کا فائدہ نہیں ہوا. کہ اگر ہم وہی چیز اگر فیئر مین سے یاد کر کے بھی جائیں گے تو وہ فائدہ نہیں ہوگا. اگر ایک بچہ کرپٹ نے پریکٹس کر کے مطلب وہ چیٹنگ کر کے لکھے گا نمبر 1 آ گیا, تو جی زبردست ہے یہ نمبر 1 آ گیا. تو ہم لوگوں نے وہ چیز سیکھی نہیں کہ ہم لوگ اگر ایک بچہ نمبر 1 آیا, ٹھیک ہے بچے اس نے اچھا کیا, آپ نے بھی اچھا کیا, آپ اس کو امپروو کرو, امپروومنٹ کی گنجائش ہونی چاہیے. اور پھر ایک سائنڈروم ہے جو بڑا آج کل اس کے اوپر, کیونکہ اب سب کو یہ چل گیا, وہ فرسٹ سائنڈروم ہے. کہ اگر آپ کو پہلے آنے کی وہ سائنڈروم ہو گیا ہے کہ آپ بالکل ہی کہتے ہو فرسٹ ہر چیز میں ہوگا, تو الٹیمیٹلی آپ سائیکوپیتھ ہو جاتے ہو. تو وہ جب ہم لوگ ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں کہ ہم لوگ دوسرے کو دیکھ کے زیادہ چیزیں کرنی ہیں اور دوسرے سے کمپیٹ کرنے کے چکر میں جاتے ہیں, تو ہم زیادہ پرابلمیٹک ہو جاتے ہیں اپنے لیے. اور جب ہم پیس آف مائنڈ کی طرف یا پیس آف لائف کی طرف جاتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کا بیلنس آف لائف جو آپ نے بات کی, وہ بیلنس آف لائف ہو, آپ کی فائنینشیلز بھی اسٹرانگ ہوں, آپ کی فیملی ٹائم بھی اچھا ہو, آپ کی سوشل لائف بھی اچھا ہو. تو اگر آپ جسٹ آپ فائنینشیل کی طرف جائیں گے تو تب بھی آپ ڈسٹرب ہوں گے. اگر جب آپ ٹوٹل سوشل لائف کو فوکس کرنا شروع کر جائیں گے, ہم لوگ صرف دوستوں میں بیٹھے رہیں گے, تو الٹیمیٹلی ہمارے فائنینشیل ڈسٹرب ہوں گے اور اوور آل ہمارا بیلنس ڈسٹرب ہو جائے گا. اور پھر اس کے علاوہ اگر ہم لوگ دین کے اوپر اس طرح آپ نے بات کی کہ ہمیں وہ سکھایا نہیں گیا, تو ہمیں قرآن پڑھنا عربی میں سکھا دیا گیا کہ قرآن پڑھو گے آپ کو ثواب ملے گا, اس نے اتنے ختم کر لیے, یہ چیزیں ہم سب کو پتہ ہے. مگر قرآن ایک وے آف لائف تھا جس میں انہوں نے ہمیں تجارت کے طریقے سکھائے, جس میں انہوں نے اٹھنے بیٹھنے ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ قرآن میں ہے. تو ہم لوگوں نے قرآن کو ایز اے تعویذ تو سمجھ لیا کہ اگر وہ کسی جگہ پڑھا ہوا ہے تو وہ باعث برکت ہے, مگر ہم نے اسے وے آف لائف نہیں بنایا کہ میری لائف سے وہ قرآن نظر ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے, یہ قرآن کا فالوور ہے, تو یہ قرآن کہتا ہے. ہمارا وہی اقبال کا جو شعر بھی ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کے, تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کے. تو ہم لوگوں نے قرآن کے ویز ہی چھوڑ دیے بالکل. ہم لوگ وہ جو دین کی تعلیمات تھیں ان سے ہٹ گئے, اور ہم نے یہی سمجھا کہ مطلب جو حقوق اللہ ہے اگر ہم وہ پورے کرتے ہیں تو وہ بندہ بہت اچھا مسلمان ہے. مگر حقوق اللہ اور بندے کا معاملہ ہے, جو انسان کا انسان کے ساتھ معاملہ ہے, یہ ہمارا ٹیسٹ کیس ہے جس کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا. کہ ایک انسان جو ہے, اللہ تو اپنا شاید ہر ایک حق معاف کر دے, مگر اللہ نے یہ کہا کہ انسان کا حق اگر مارو گے تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا میں معاف نہیں کر سکتا. حقوق العباد جو کہتے ہیں ہم لوگ, تو ہم لوگوں نے حقوق اللہ بھی ایک انسان پورا کرتا ہے, وہ باہر نکلتا ہے مسجد سے جوتی چرا کے لے جاتا ہے. تو ہم لوگوں نے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ ہم لوگ کرتے بھی ہیں اور ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے ہماری لائف میں. کہ نظر ہے کہ انسان ایجوکیٹڈ ہے, اس نے اگر یہ سرٹن ویز پڑھے ہوئے تو یہ اس کی لائف سے امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. تو ہمیں اپنی جو باتیں ابھی ہم کر رہے ہیں, شاید میں یہ باتیں کر رہا ہوں یہاں سے باہر جاؤں اور یہی باتیں ان سے ایگزیکٹلی اپوزٹ, ہم لوگ بیسیکلی ہپوکریٹ ہو چکے ہیں ہر ایک لحاظ سے. کہ ہم لوگ اپنے آپ کو پریزنٹ اور کرتے ہیں اور ہمارے عمل کچھ ہو رہا ہے, اور اسی لیے ہماری کی ہوئی بات میں اثر بھی نہیں ہے.